بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شاگل اپنے آفس سے نکل کر کچھ فاصلے پر موجود جیپ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایک طرف سے اس کا اسسٹنٹ وکرم تیز سے قدم اٹھاتے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تو شاگل رک گیا۔ شاگل نے کئی روز سے اپنا سب ہیڈ کوارٹر شاکھا میں بنایا ہوا تھا اور وکرم کے سیکشن سمیت یہی موجود تھا۔ کیا بات ہے وکرم، شاگل نے اس کے قریب آنے پر سخت لہجے میں کہا۔ چیف، ایک انتہائی اہم بات سامنے آئی ہے، اس سلسلے میں آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے، وکرم نے کہا۔ کس سلسلے میں؟ شاگل نے پوچھا۔ نیلور جزیرے میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں، وکرم نے کہا۔ او اچھا، آؤ، شاگل نے چونک کر کہا اور مڑ کر آفس کی جانب چل پڑا۔ وکرم اس کے پیچھے تھا۔ بیٹھو، شاگل نے آفس میں داخل ہو کر اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے وکرم سے کہا۔ تھینک یو سر، وکرم نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں اب بولو کیا بات ہے، شاگل نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ نیلور لیبارٹری میں خفیہ راستہ سامنے آیا ہے، ایسا راستہ جس کا علم نہ لیبارٹری والوں کو ہے اور نہ ہی ایئر فورس والوں کو۔ البتہ وہاں کے رہنے والے افراد کو اس بارے میں معلوم ہے اور میرا خیال ہے کہ اس راستے کا علم پاکیزیائی ایجنٹوں کو بھی ہو گیا ہے، وکرم نے کہا تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولو، جلدی بولو، کیا تفصیل ہے؟ شاگل نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ باس، مجھے اطلاع ملی تھی کہ چیف کلب کے اسسٹنٹ مینیجر نے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے نیلور آئی لینڈ کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، تو میں چونک پڑا۔ میں نے کلب کی فون ایکسچینج کا ریکارڈ چیک کیا تو وہ ٹیپ مجھے مل گئی جس میں یہ گفتگو ریکارڈ تھی۔ میں نے چیکنگ کرائی تو پتہ چلا یہ کال پاکیزیا سے کی گئی ہے، وکرم نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی سے اٹھ کر ایک الماری کھولی، اس میں سے جدید ترین مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکال کر شاگل کے سامنے رکھا اور پھر جیب سے ایک مائکرو ٹیپ نکال کر اس نے اسے ریکارڈر کے اندر ایڈجسٹ کیا اور پھر ریکارڈر آن کر دیا۔ ہیلو، مراجہ بول رہا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر، ایک آواز سنائی دی۔ میں پاکیزیا کے سمتھ کے حوالے سے مائیکل بول رہا ہوں، ایک اور آواز سنائی دی اور شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولا تھا، البتہ وہ بڑے اشتیاق بھرے انداز میں مراجہ اور مائیکل کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو وکرم نے ریکارڈر آف کیا اور اس میں سے مائکرو ٹیپ نکال کر اس نے باہر رکھا اور ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر اس نے واپس الماری میں رکھ دی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاگل کرسی کی پشت سے پشت لگائے آنکھیں باندھ کے بیٹھا تھا۔ چیف، میرا خیال ہے کہ یہ مائیکل پاکیزیا کا کوئی ایجنٹ ہے، وکرم نے کہا۔ تم اس شیطان کو صرف ایجنٹ کہہ رہے ہو، نان سینس۔ یہ عمران تھا جو آواز اور لہجہ بدل کر بات کر رہا تھا۔ مائیکل اس کا ہی کوڈ نام ہے اور تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں الوؤں کی طرح بیٹھے ہیں، اور اس شیطان نے پاکیزیا بیٹھ کر اس قدر قیمتی راز معلوم کر لیا جس کا علم یہاں کسی کو بھی نہیں ہے، شاگل نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ یہ تو اچھا ہو گیا چیف، اب ہم اس راستے کو پہلے ہی بند کرا دیں گے، وکرم نے کہا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہو وکرم، سب سے بڑے، تمہیں گولی مار دینی چاہیے، شاگل نے یک لہجہ چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیوں چیف؟ وکرم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ راستہ بند کرنے کی بجائے اسے بطور ٹریپ استعمال کیا جائے تو ان شیطانوں کا انتہائی آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تم نے اس مراجہ کا کیا کیا؟ شاگل نے کہا۔ میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کی، میں پہلے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، وکرم نے جواب دیا۔ گڈ، تم واقعی بے حد ذہین آدمی ہو، مجھے تم پر فخر ہے، گڈ شو، شاگل نے بے اختیار لہجے میں کہا۔ یہ اس کی فطرت تھی، وہ چند لمحے پہلے دیے گئے اپنے ریمارکس بھول جاتا تھا۔ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے اس نے وکرم کو دنیا کا سب سے بڑا احمق کہا تھا اور اب وہ اس کی ذہانت کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن وکرم بھی جانتا تھا کہ شاگل کس فطرت کا آدمی ہے، اس لیے اس کے دونوں انداز کے فکرے اس پر اثر انداز نہ ہوئے تھے۔ تھینک یو چیف، وکرم نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر یہ واقعی عمران ہے تو پھر وہ لازماً مراجہ سے ملاقات کرے گا اور اسے ساتھ لے جائے گا، اس لیے ہم مراجہ کو کور کر لیں تو اس عمران کو بھیگے ہوئے چوہے کی طرح مارا جا سکتا ہے، شاگل نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یس چیف، آپ واقعی دنیا کے سب سے ذہین انسان ہیں، مراجہ نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ مراجہ ہمارے ساتھ کیسے تعاون نہیں کرتا، میں اسے کیا اس کے پورے خاندان کو زندہ زمین میں دفن کرا دوں گا، آؤ میرے ساتھ، شاگل نے چیختے ہوئے لہجے میں آفس سے نکلتے ہوئے کہا۔ چیف، اسے یہاں بلا لیتے ہیں، وہاں آپ کے جانے سے سب کو معلوم ہو جائے گا، وکرم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ نان سینس احمق، اب ہم بیٹھے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ نواب آتا ہے اور کب اس سے ملاقات ہوتی ہے، سیکرٹ سروس کا چیف کلبوں میں جاتا رہتا ہے، اب کیا عذاب نازل ہو گیا ہے تم پر نان سینس، شاگل نے حسب توفیق چیختے ہوئے کہا۔ چیف، اس عمران تک لازماً اطلاع پہنچ جائے گی اور پھر وہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا، وکرم نے جواب دیا تو جیپ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا شاگل رک گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس شیطان تک اطلاع پہنچ جائے گی، گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، ٹھیک ہے میں آفس میں بیٹھتا ہوں، تم اسے فوراً لا کر بلیک روم میں راڈارز میں جکڑ دو، پھر اس سے میں خود بات کروں گا، شاگل نے کہا اور ایک بار پھر مڑ کر اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ تو اس شیطان نے خفیہ راستہ تلاش کر لے، نہ جانے سے ایسے کیسے آدمیوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، یہ واقعی شیطان ہے، شاگل نے کرسی پر بیٹھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور وکرم اندر داخل ہوا اور شاگل کو اس نے سلام کیا۔ بڑی دیر لگا دی ہے، کیا ہوا ہے؟ شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مراجہ کلب سے نکل ہی نہ رہا تھا اور مجھے کلب سے اغوا نہ کرنا چاہتا تھا،
کیونکہ اس طرح پوری شاخا میں یہ بات پھیل جاتی کہ میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ پھر وہ کلب سے باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر کہیں جانے لگا تو ہم نے راستے میں اسے روک کر بے ہوش کیا اور کار سمیت یہاں لے آئے ہیں۔ میں نے اسے بڑے کمرے میں کرسی پر بٹھا کر رسی سے جکڑ دیا ہے، وکرم نے موتبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم بہت دور کی سوچنے لگے ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ دور کی نہ سوچنا ورنہ آدمی عملی طور پر بیکار ہو جاتا ہے۔ سنا تم نے؟ شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس چیف، آپ درست کہہ رہے ہیں، وکرم نے جواب دیا تو شاگل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سب ہیڈ کوارٹر کے بڑے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کرسی پر ایک درمیانے قد لیکن مضبوط جسم کا آدمی بے ہوشی کے عالم میں ڈلکا ہوا پڑا تھا، جبکہ اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ رسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کے سامنے دو کرسیاں پڑی تھیں اور وہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی ہاتھ میں خوفناک کوڑا اٹھائے دونوں پیر پھیلائے کھڑا تھا۔ یہ سامبو تھا، جسے کافرستان سیکریٹ سروس کا جلاد کہا جاتا تھا۔ سامبو انتہائی شفاق اور بے رحم آدمی واقع ہوا تھا، اس لیے اسے اس کام کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ وہ لوگوں پر غیر انسانی تشدد کر کے ان سے سب کچھ اگلوا لیتا تھا۔ شاگل اور وکرم کے اندر آتے ہی سامبو نے دونوں پیر سمیٹے اور شاگل اور وکرم دونوں کو سلام کیا۔ وکرم نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا، لیکن شاگل اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا، پھر سامنے رکھی ہوئی دو کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وکرم بھی ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ گو دوسری کرسی خالی تھی، لیکن وکرم جانتا تھا کہ اگر شاگل کی اجازت کے بغیر وہ بیٹھ گیا تو اس کی کم بختگی آ جائے گی، اس لیے وہ کھڑا رہا۔ اسے کس طرح بے ہوش کیا گیا ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ اس کی کار میں گیس فائر کی گئی تھی، وکرم نے جواب دیا۔ چلتی کار میں؟ شاگل نے اچھل کر پوچھا۔ نو سر، جب یہ ایک ویران سگنل پر اس نے کار روکی تو ہم نے اسے گیس فائر کی اور پھر ہمارے آدمی نے کار سنبھالی اور ہم اسے کار سمیت یہاں لے آئے ہیں، وکرم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، تم سمجھدار آدمی ہو، اب اسے ہوش میں لے آؤ اور بیٹھ جو۔ میرے سر پر چڑھے ہوئے کیوں کھڑے ہو؟ شاگل نے کہا۔ یس سر، وکرم نے کہا اور پھر مڑ کر اس نے سامبو سے کہا کہ وہ الماری سے اینٹی گیس کی بوتل نکال کر مہاراجہ کو سنگھائے، اور وہ خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامبو الماری سے بوتل نکال کر مہاراجہ کی طرف گیا اور کچھ دیر تک اس نے مہاراجہ کو اینٹی گیس سنگھائی، پھر بوتل ہٹا کر اسے بند کیا اور واپس آ کر وہ ہاتھ میں خوفناک کوڑا پکڑے مہاراجہ کی کرسی کی سائیڈ پر کسی دیو کی طرح پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد مہاراجہ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے کراہتے ہوئے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ یہ سب کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ مہاراجہ نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں سامنے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر رہے اور تم میرے ہاتھوں مارے نہ جاؤ۔ میں شاگل ہوں، چیف آف کافرستان سیکریٹ سروس، اور یہ وکرم ہے میرا اسسٹنٹ اور وہ جلاد ہے سامبو، شاگل نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا تو مہاراجہ کے چہرے پر تعارف کے بعد شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ سیکریٹ سروس کے الفاظ ہی کافی تھے، جبکہ وہاں تو سامبو بھی کوڑا پکڑے پیر پھیلائے کھڑا تھا۔ سر میں تو خدمت گزار ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے سر؟ مہاراجہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، پہلے تو تم اپنے تھرڈ کلاس ذہن میں یہ بٹھا لو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے۔ تمہیں پاکیشیا سے فون کیا گیا، فون کرنے والا مائیکل تھا اور تم نے اسے نیلور جزیرے کے بارے میں بتایا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ بھاری رقم دے تو تم اسے کسی خفیہ راستے سے جزیرہ نیلور کے اندر لے جاؤ گے۔ تمہارے اس گفتگو کا ٹیپ ہمارے پاس موجود ہے، اب تم بولو، تم نے یہ بات چیت کی ہے یا نہیں؟ شاگل نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، یہ بات ہوئی ہے، مہاراجہ نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ وہ مائیکل کون ہے اور کس طرح تم سے رابطہ ہوا؟ شاگل نے پوچھا۔ میں جب نیلور سے شاکا محنت مزدوری کے لیے پہنچا تو وہاں ایک آدمی کے ذریعے میں ایک کلب میں ویٹر بن گیا، پھر مجھے وہیں سپروائزر بنا دیا گیا۔ اس کلب کا مالک ایک یورپی سمتھ تھا، پھر وہ کلب فروخت کر کے پاکیشیا چلا گیا، جبکہ میں اس دوران چیف کلب کا اسسٹنٹ مینیجر بن گیا۔ کئی سالوں کے بعد سمتھ کا فون آیا، اس نے مجھے مدد کے لیے کہا اور میں نے اسے کہا کہ میں مدد کروں گا اور بات ختم ہو گئی۔ پھر مائیکل کا فون آیا، اس نے سمتھ کا حوالہ دے کر بات کی اور بھاری رقم کی آفر کی، اور اس نے اپنی تسلی کے لیے راستے کے بارے میں پوچھا تو میں نے تفصیل بتا دی، مہاراجہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب انہوں نے راستہ تو معلوم کر لیا ہے، اب وہ تمہارے پاس کیوں آئیں گے اور کیوں تمہیں رقم دیں گے؟ احمق آدمی، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، میری مدد کے بغیر وہ راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ راستہ واقعی موجود ہے لیکن وہ بتائی ہوئی جگہ پر نہیں ہے، دوسری جگہ پر ہے، مہاراجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تم بولو کہ تم سیکریٹ سروس کے لیے کام کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ شاگل نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ جناب، کافرستان میرا وطن ہے، میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، مہاراجہ نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنو، تم اپنا کام کرتے رہو، جب یہ مائیکل تم سے رابطہ کرے تو تم نے وکرم کو فون کرنا ہے اور وکرم جو ہدایات دے تم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ ان کے اطمینان کے لیے اسے بھاری رقم بھی وصول کر لینا اور اسے شک بھی نہ پڑنے دینا، ورنہ وہ ایک لمحے میں تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ شاگل نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، مہاراجہ نے کہا۔ اسے رہا کر دو اور اس سے مستقل رابطہ رکھو، شاگل نے اٹھتے ہوئے وکرم سے کہا اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میجر پیٹر نیلور لیبارٹری کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا، وہاں باقاعدہ اس کا آفس تھا۔ اس کے تحت 10 سیکیورٹی افراد تھے جو ہر طرح سے تربیت یافتہ اور مسلح تھے۔ گو جزیرے کی سچویشن ایسی تھی کہ کوئی اجنبی آدمی کسی صورت بھی بغیر اجازت جزیرے میں داخل نہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میجر پیٹر ڈسپلن کا بےحد قائل تھا اور وہاں سیکیورٹی افسران اسی طرح ڈیوٹی دیتے تھے جیسے اگلے لمحے لیبارٹری پر حملہ ہونے والا ہو۔ میجر پیٹر اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے سیٹلائٹ فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو میجر پیٹر نے فون اٹھا کر دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔
یس میجر پیٹر بول رہا ہوں، میجر پیٹر نے کہا۔ ڈاکٹر کارلس بول رہا ہوں، آپ میرے آفس میں آ جائیں، آپ سے انتہائی اہم گفتگو کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کھنکھناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لگتا تھا کہ کافی بوڑھا آدمی بول رہا ہے۔ ڈاکٹر کارلس نیلور لیبارٹری کا انچارج سائنسدان تھا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ کئی غیر ملکی ایوارڈز کے ساتھ ساتھ کئی ملکی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے تھے۔ وہ یورپی نژاد تھے، لیکن بچپن ہی میں وہ اپنے والدین کے ساتھ کافرستان آ گئے تھے۔ ان کی تعلیم اور پرورش یہیں ہوئی تھی۔ ان کے والدین فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کافرستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک مقامی عورت سے شادی کر لی، لیکن ان کا کوئی بچہ نہ ہوا اور ان کی بیوی بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی۔ تب سے ڈاکٹر کارلس نے دوبارہ شادی نہ کی تھی اور اپنے آپ کو سائنس کے حوالے کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کارلس بے حد مصروف رہتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے کال آنے پر میجر پیٹر نہ صرف حیران ہو گیا تھا بلکہ وہ قدرے پریشان بھی ہو گیا تھا۔ یس سر، میں بھی حاضر ہوتا ہوں، میجر پیٹر نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے معلوم تھا کہ سیکیورٹی ایریا اور لیبارٹری کے درمیان انتہائی مضبوط دیوار تھی جسے بموں سے بھی نہیں اڑایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں ایک دروازہ تھا جسے اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا اور یقیناً ڈاکٹر کارلس نے یہ دروازہ کھول دیا ہوگا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد میجر پیٹر اس دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اسے کراس کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ڈاکٹر کارلس کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں ڈاکٹر کارلس کے ساتھ ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میجر پیٹر نے سلام کیا تو ڈاکٹر کارلس نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا، جبکہ دوسرا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ میجر پیٹر سے مصافحہ کیا۔ میرا تعلق کافرستان سیکرٹ سروس سے ہے اور میں چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کا اسسٹنٹ ہوں۔ میرا نام وکرم ہے، اس آدمی نے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ او سیکرٹ سروس، میرا نام میجر پیٹر ہے اور میں یہاں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں، میجر پیٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میجر پیٹر، آپ کو معلوم ہے کہ نیلور جزیرے میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستہ موجود ہے جو جزیرے کے عقبی طرف پانی کے اندر ہے، اور اندر وہاں سے تیر کر خفیہ طور پر آدمی آبادی تک پہنچ سکتا ہے، وکرم نے کہا تو میجر پیٹر بے اختیار مسکرا دیا۔ یس سر، 1.5 سال پہلے یہ راستہ سامنے آیا تھا کیونکہ اسے عبور کرتے ہوئے ایک آدمی ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا اور اس کی لاش جزیرے پر پڑی پائی گئی تھی۔ اسے چیک کیا گیا تو یہ راستہ سامنے آ گیا، پھر حکومت نے اس راستے کو بلاک کر دیا۔ اب کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، میجر پیٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ یقین سے کہہ رہے ہیں؟ وکرم نے کہا۔ یس سر، میں نے خود اپنی نگرانی میں اس راستے کو بند کرایا تھا، میجر پیٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی اور راستہ؟ وکرم نے پوچھا۔ آپ کیوں یہ سب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ میجر پیٹر نے کہا۔ ہاں، لائم لائٹ فارمولہ اس لیبارٹری میں بھجوایا گیا اور پاکیزیائی ایجنٹ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس فارمولے پر کام دروپدی پہاڑی علاقے میں واقع لیبارٹری میں ہو رہا تھا، جس کا ان پاکیزیائی ایجنٹوں کو معلوم ہو گیا۔ چونکہ وہ نسبتاً آسان ٹارگٹ تھا، اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ فارمولہ یہاں نیلور آئی لینڈ میں بھجوا دیا جائے، جو کافرستان کی محفوظ ترین لیبارٹری ہے۔ چنانچہ اس فارمولے پر یہاں کام ہو رہا ہے، لیکن اب سیکرٹ سروس کو اطلاعات ملی ہیں کہ شاخہ میں چیف کلب کا اسسٹنٹ مینیجر، جس کا نام مراجہ ہے اور جو نیلور کا رہنے والا ہے، اس نے بھاری رقم کے عوض یہ خفیہ راستہ پاکیزیائی ایجنٹ کو بتایا ہے۔ ابھی پاکیزیائی ایجنٹ شاخہ نہیں پہنچے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ اس خفیہ راستے کو بلاک کرا سکوں۔ لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بلاک ہے، وکرم نے کہا۔ یس سر، وہ راستہ واقعی بلاک کر دیا گیا ہے، میجر پیٹر نے کہا۔ اوکے، اب آپ سن لیں کہ نیلور لیبارٹری کی سیکیورٹی کو آپ نے انتہائی اہمیت دینی ہے۔ آپ کا رابطہ مجھ سے اور چیف شاگل سے مستقل رہے گا۔ آپ کے علم میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آئے تو آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ میں آپ کو اپنا اور چیف کا فون نمبر دے دیتا ہوں، وکرم نے کہا، اور جیب سے کاغذ جس پر فون نمبر لکھے ہوئے تھے میجر پیٹر کو دے دیا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، یہ واقعی انتہائی محفوظ ترین لیبارٹری ہے، یہاں کسی اجنبی کا کسی صورت بھی داخلہ نہیں ہو سکتا، میجر پیٹر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن یہاں جو آبادی ہے وہ تو شاخہ آتی جاتی رہتی ہے، اس طرح ایئر فورس کے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ پاکیزیائی ایجنٹ کسی میں سے کسی کا میک اپ کر کے آسانی سے یہاں آ کر کارروائی کر سکتے ہیں، وکرم نے کہا۔ آپ یہاں کس طرح پہنچے ہیں؟ میجر پیٹر نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے میں براہ راست لیبارٹری میں اترا ہوں، ڈاکٹر کارلس نے اس کی باقاعدہ اجازت دی تھی، وکرم نے جواب دیا۔ جناب، بس اس سے ہی سمجھ لیں گے یہاں کیا ہوتا ہے۔ لیبارٹری زمین کے اوپر ہے، لیکن چاروں طرف ایئر فورس کے دفاتر ہیں۔ لیبارٹری کے اندر ہیلی کاپٹر اترنے اور چڑھنے کا اڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے لیبارٹری کی چھت کا ایک محسوس حصہ ہٹانا پڑتا ہے اور ایسا صرف ڈاکٹر کارلس کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایئر فورس والے ایئر فورس حصے تک ہی آ سکتے ہیں، وہ لیبارٹری کے ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آبادی کے لوگوں کا ایئر فورس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی لیبارٹری سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ لیبارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صرف خفیہ راستہ ایسا تھا جو خطرناک تھا، کیونکہ اسے آبادی میں بھی پہنچا جا سکتا تھا اور لیبارٹری میں بھی، کیونکہ لیبارٹری کے گودام کے بالکل نیچے تھا اور گودام میں ہوا کے آنے جانے کے لیے خصوصی راستے رکھے گئے تھے۔ اب وہ راستہ بلاک ہو چکا ہے، میجر پیٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ بھی ہوشیار رہیں، آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اس خصوصی ملاقات کے لیے اتنا وقت دیا، وکرم نے ڈاکٹر کارلس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ملک کی خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں، وقت تو معمولی چیز ہے، ڈاکٹر کارلس نے کہا تو میجر پیٹر اور وکرم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیزیا سے 2 گروپس کی صورت میں پہلے ناپال پہنچا، پھر ناپال سے وہ اکٹھے کافرستانی دارالحکومت بازریہ فلائٹ پہنچے اور اب دارالحکومت سے لوکل فلائٹ کے ذریعے شاخہ پہنچ چکے تھے۔
پاک ایشیا سے روانگی کے لیے عمران نے گروپس اس لیے بنائے تھے کہ وہاں سے ان کے بارے میں رپورٹ شاگل تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ پہلے درپودی لیبارٹری جاتے ہوئے ان کے بارے میں تفصیلی اطلاعات پاک ایشیا سے بھجوائی گئی تھیں۔ اور عمران سلیمان کو بھی کیا آیا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ وہ نیپال گیا ہے۔ پھر اب شاخا کے ہوٹل جکار کے ایک کمرے میں اس وقت عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ سب ہارڈ کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مشن نیلور آئی لینڈ میں ہے، لیکن اس آئی لینڈ کی تفصیل نہیں بتائی، کیا وہ ویران جزیرہ ہے یا آباد ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، تم نے اچھا یاد دلایا ہے، یہ اہم بات ہے۔ گو اس سلسلے میں ایک کلیو ملا ہے، لیکن اس میں کلیو کے بارے میں مشکوک ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز کھل کر بات کریں، صفدر نے کہا۔ جب تک تنویر مجھے پلیز نہیں کہے گا میں تفصیل نہیں بتا سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ بتاؤ، اس جزیرے پر ہی لیبارٹری ہے نا، اس پر میزائلوں کی بارش کر دیں گے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر تو لیبارٹری تباہ ہو جائے گی اور ساتھ ہی لائم لائٹ فارمولہ بھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فارمولے تو نئے سے نئے بنتے اور تباہ ہوتے رہتے ہیں، کافرستان کو اصل نقصان لیبارٹری کی تباہی سے ہوگا۔ سائنسدان بھی ہلاک ہوں گے اور انتہائی قیمتی مشینری بھی تباہ ہوگی، تنویر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ عمران صاحب، آپ بتائیں کہ نیلور آئی لینڈ کی اصل پوزیشن کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ میں تو کبھی وہاں نہیں گیا، عمران نے جواب دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔